وغیرہ سے لوگ جو ہے وہ آگے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے شیخ یہاں پہ ایک اور سوال بنتا ہے، زیادہ تر ہمارا معاشرہ جو ہے جو ہمارے طلباء ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ٹیچنگ کے حوالے سے بڑا کم سوچتے ہیں، زیادہ تر ایسے طلباء ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ خطابت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کے سوال کے ساتھ یہی بات بھی نکلتی ہے کہ جب طلباء کے اندر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے باہر نکل کے خطیب ہی بننا ہے۔ ہاں یہ بات، یہ تیسری وجہ ہے، یہی میں اب بیان بھی کرنے لگا تھا، بتانے بھی لگا تھا، اور آپ نے بہت اچھی بات کی طرف دوبارہ رہنمائی بھی فرما دی۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ اب جو لوگ کچھ پڑھ گئے ہیں، جو مدارس کی طرف نہیں گئے، جنہوں نے حقیقی جو ہے وہ محنت نہیں کی، نہ دنیاوی علوم کے اندر نہ دینی علوم کے اندر، ہمارے ہاں ان کے پاس آواز موجود ہے، ٹھیک، سر موجود ہے، سر کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں وہ لوگ آگے آ رہے ہیں جن کے پاس سر ہے، علم ہے یا نہیں اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ پختہ عالم ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کسی خطیب کو رکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جایا جاتا ہے، اس کی جو ہے بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کا علم کس حد تک ہے، کیا یہ پختہ عالم ہے یا یہ جاہل ہے، علم نہیں ہے، خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آپ کی بات تو ایک بات کہ ہم ایک بہت بڑی علماء کی میٹنگ کی بات میں موجود تھے، تو وہاں پہ ایک شیخ الحدیث تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ میں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے موجود طلباء میں جو نوجوان خطیب ہیں، جن کو پورا قرآن کا ترجمہ آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب صورتحال یہ تھی پورے حال میں سے کم 150-200 خطیب بیٹھے ہوئے تھے آج کے دور کے، تو کسی اللہ کے بندے کا ہاتھ نہیں کھڑا ہوا، فقط 3-4 لوگوں کا ہاتھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی میرے خیال میں مدرسین ہوں گے، وہ مدرسین تھے جو پڑھا رہے تھے، استاد تھے، ان 4-5 لوگوں کے ہاتھ کھڑے تھے، ورنہ پورے حال میں سے کسی خطیب کا ہاتھ نہیں کھڑا ہوا تھا جسے پورے قرآن کا ترجمہ آتا ہو۔ اللہ، یہ کیفیت بن گئی ہے۔ اب جو مساجد میں جا رہے ہیں، اب حدیث کے اندر کیا آتا ہے، یہی شیخ بخاری کی حدیث، اس کا اگلا حصہ کیا ہے، اسی کے اندر موجود ہے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کے اندر جو سوچنے والا نقطہ ہے کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا ضلوا فضلوا، اور ایک شیخ بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ وَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، کہ لوگ ان کو جہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ مطلب ایک خرابی لوگوں کی طرف سے آئے، ایک تو علماء کا حرص، علماء کا اس طرف بڑھ جانا، مدارس کے سربراہین کے اس طرف چلے جانا، منتظمین کے اس طرف چلا جانا، اور دوسرا لوگوں کی جو ہے وہ سوچ یہ بن گئی ہے کہ سر والا ہونا چاہیے، چسکے والا ہونا چاہیے، لوگ ان کو جو ہے وہ اس پہ نہج پہ کھڑا کریں گے، لوگ علم سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن وہ قانون کے سرور کے لیے جو ہے سروں کو پسند کریں گے، اور اس طرح کے وہ آگے نکل جائیں گے۔ یہاں پہ شیخ صاحب ایک اور اور سوال اس ہے، حدیث کے اندر یہ ہے وَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، جب ایسے لوگ ہوں گے، علم ہے نہیں، صرف سر ہے، سر کے خلاف نہیں، میں پہلے بھی بتا رہا ہوں، سر ہونا کوئی عیب نہیں بلکہ خوبی ہے، لیکن صرف سر ہونا یہ علم نہیں ہے۔ علم کتاب و سنت کا فہم ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ٹھیک ہے، سر کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ علم کو سیکھے، محنت کرے۔ اس حدیث میں وہ اپنی رائے کے عقل کے ساتھ، لوگ فتویٰ پوچھیں گے، اب بات آتی نہیں ہوگی، مسئلہ آتا نہیں ہوگا، اور لوگوں نے اس کو نام بھی دیا ہوگا، بڑا نام ہوگا اس کا، تو جب لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو اپنی عقل کے ساتھ گھڑ کے مسئلہ بیان کر دے گا۔ اور ایسے واعظین مبلغین میں نے دیکھے ہیں اور ان کو سنا ہے جو موضوع روایات من گھڑت، اور بعض اوقات سرے سے ان کا سر پیر ہی نہیں ہوتا، وہ روایات عوام کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں وہ مسائل بیٹھ چکے ہیں، وہ روایات بیٹھ چکی ہیں، جو حقیقی علم ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس وقت تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے پاس بڑے بڑے علماء موجود ہیں، لیکن یہ بڑھتا رجحان نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کی صداقت بنتا جا رہا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی ایک دلیل ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علم کی کیسے بے قدری ہو رہی ہے اور لوگ علم کی طرف نہیں آ رہے اور جہالت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پہ آخر پہ میں ایک حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں، اس سے بخاری کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل،
कि क़यामत की निशानी में से ये है कि इल्म को उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। आजकल शेख साहब यहाँ पे एक और सवाल बड़ा आम है कि हमारे जो मिंबरों महराब पे आजकल जो भी आवाज़ है, हर खतीब की यही कोशिश होती है कि सामने बैठने वाला बंदा जो है इल्म के बजाय मुझ पे मुतमिन हो जाए कि मेरी बात पे वो इत्फाक कर ले, मेरे ऊपर उसका मुकम्मल यकीन और इत्माद हो, वो मेरी बात पे एग्री हो। तो इस हवाले से आपका क्या क्या आपका राय अमल है और क्या आप तजवीज़ देना चाहेंगे नौजवान खुतबा को? आपका क्या ज़हन है किस हवाले से इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है? जुगतबाजी पे इसके तकद्दस पे हमारी जो होती है बार बार तौहीन होती है मिंबरों महराब की, तो इस पे किस तरह? मैं तो ये समझता हूँ कि जो मिंबरों महराब है ना, मिंबर पे खड़ा होने वाला, महराब पे खड़ा होने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है। बेशक वो देखे जो सीरत नबी करीम अलैहि सल्लम की थी, उस सीरत को अपनाए, खताबत का वही अंदाज ले। ये नहीं है कि रफ़ुल यदैन कर लेना, आमीन कह देना, ये इल्म है और यही दीन की अमल है, बल्कि यही आपकी सीरत है, बल्कि आपकी सीरत हर पहलू के अंदर है। एक खतीब को ये देखना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो खताबत की सीरत अहादीस के अंदर बयान की गई है, उसको अपनाया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें तो आपको एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं मिलेगा जो बेमाना हो। एक भी लफ्ज़ ऐसा कुतुब हदीस के अंदर नहीं मिलेगा जो बेमाना हो, बेमकसद हो। हमारे यहाँ ये जुगतबाजी, ड्रामेबाजी और लोगों के अंदर ये रुझान बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो जहालत आम होती जा रही है, लोगों को हंसाया जाता है और जुगतबाजी की जाती है, ड्रामेबाजियाँ वहाँ बैठ के की जाती हैं, मुख्तलिफ लब लहजे ऐसे इख्तियार किए जाते हैं जो एक आलिम को सेब ही नहीं देते। ऐसे खताबात सुनने को मिलते हैं। आप देख रहे हैं माशरे के अंदर जो हकीकी जो बयान है, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का तरीका है खताबत का, उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसको छोड़ रहे हैं। तो खताबात से मेरी गुजारिश है, एक तो मेहनत करें, तो जिस मौजू पे वो कम से कम जो मौजू वो बयान करना चाहते हैं, कम से कम उसको किसी आलिम के पास जाके ही कुछ उससे फ़वाइद हासिल करके वही बयान करें, ना कि जहाल। दूसरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ना उसके अंदर मजाक हो, ना ठट्ठा हो, संजीदा गुफ्तगू हो, संजीदा अंदाज अपनाया जाए और इल्म लोगों तक पहुँचाया जाए। और ये जिसकी ख्वाहिश है ना, मैं कहता हूँ जैसे आपने कहा कि लोग उसमें मुतमईन हो, तो ये तो मेरे ख्याल में शोहरत पसंद ही है, ठीक है, रियाकारी के अंदर आता है और अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करने के लिए होता है। तो ऐसी ये बुरी जो खसाइल हैं, रसाइल हैं, इससे एक खतीब को महफूज और पाक होना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस तरह ही है कि हम लोग जब भी संग बुनियाद का वक्त आता है या फिर हमारी मस्जिद का इफ्तिताह होता है या किसी भी दीनी इदारे का इफ्तिताह होता है, तो हम लोग खुद ही ऐसे बंदे को डिसाइड करते हैं, ऐसे बंदे को चुनते हैं जो मुआशरे में अवाम का रुझान अपनी तरफ करे, चाहे वो दुनिया का जाहिल तीन आदमी हो, उसे ऊपर देख के कुरान की आयतें आती हों, या तर्जमा तो बड़ी दूर की बात है, कुरान पाक की आयात का पता नहीं होता कि इन्हें पढ़ना किस तरतीब के साथ है। जब हमारे अंदर ये गलती और कमी आएगी तो मुआशरे के अंदर आप खुद देखेंगे कि आने वाली नस्लें, आपके और हमारे बच्चे खुद ब खुद जहालत के अंदर धकेले जाएंगे। तो नाज़रीन, खुद भी बचें और अपने आने वाली नस्लों को भी बचाएं, उलमा का साथ लें, उस उलमा के साथ बैठे करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो।